وہ روز کے جس کا وعدہ ہے، وہ روز کے جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل پہ. کہ جب ہم قرآن کریم میں مطالعہ کرتے ہیں، عربی میں 4 لفظ ایسے ہیں کہ جو تقریباً ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں. بصرا، نظرا، رعا اور شہدا، یہ چاروں دیکھنے پہ دلالت کرتے ہیں. چاروں کا معنی دیکھنا ہے. اتفاقاً اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. نظرا کا مادہ نظر اردو میں استعمال ہوتا ہے. بصرا کے مادے سے بصر، بصیرت، بصارت اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں. رعا کے مادے سے رؤیت اور رائے، مثلا خصوصاً رمضان کے اور شروع کے اور آخر کے دنوں میں رویت کا لفظ ہمارے کانوں میں ٹکراتا ہے. رویت ہلال کمیٹی کے عنوان سے چاند دیکھنے والی. رویت دیکھنا، رائے نظر. چوتھا جو مادہ ہے وہ ہے شہدہ، جس سے ہمارے ہاں لفظ استعمال ہوتا ہے مشاہدہ. ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں چیز کا مشاہدہ کیا، یعنی آپ نے اس چیز کو دیکھا. عربی میں ان چاروں کے درمیان فرق ہے. نظرہ کا مادہ عربی میں، ہم اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو چاروں مادے کا ترجمہ کیا ہوتا ہے دیکھنا. نظرہ کا معنی بھی دیکھنا، بصرہ کا معنی بھی دیکھنا، رعا کا معنی بھی دیکھنا، اور شہدہ کا معنی بھی ہم دیکھنا کرتے ہیں. لیکن عربی میں کیا فرق ہے؟ عربی میں نظرہ کا مادہ دیکھنے کی قوت کے اعتبار سے سب سے ضعیف مادہ ہے. یعنی کیا؟ ہر وہ چیز کہ جو آپ کی کھلی ہوئی آنکھ سے آپ کو نظر آ رہی ہے، چاہے آپ اسے دیکھنا چاہیں یا نہ دیکھنا چاہیں، نظرہ کے مادے میں داخل. مثلا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے پیچھے کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، آگے کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، گرچہ آپ انہیں دیکھنا نہ چاہتے ہوں. لہذا نظرہ، جتنا آپ کا آنکھ کا دائرہ ہے دیکھنے کا، اس میں جو جو چیز آئے گی، چاہے آپ اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں، نظر کہلاتی. آخری جو مادہ ہے وہ شہدہ کا مادہ ہے. شہدہ کے مادے سے شاہد اور شہید، جس کا معنی کیا ہے؟ گواہی دینا. شہدہ کا معنی بھی دیکھنا ہوتا ہے. باقیوں سے اس کا فرق کیا ہے؟ باقیوں سے اس کا فرق وہی ہے جہاں پر آپ شہادت کے مرحلے میں اس کو باقیوں سے فرق کرتے ہیں. دیکھیے، آپ نے ایک چیز ٹی وی میں دیکھی اور بڑے غور سے ایک ایک جزئیات کے ساتھ دیکھی، کیا ہوا؟ فرض کیجئے کہ ٹی وی میں جو آپ نے دیکھا، ویڈیو میں آپ نے جو دیکھا، وہ کسی کا قتل ہے، اور آپ نے ایک ایک جزئیات کو نہایت غور سے دیکھا، سارے سلسلے کو آپ نے غور سے دیکھا. کیا آپ عدالت میں جا کر شہادت دے سکتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ حالانکہ ہو سکتا ہے آپ نے اس کو ریپیٹلی کئی مرتبہ دیکھا ہو، اس کے باوجود بھی آپ جب یہ کہیں گے میں نے ٹی وی پہ دیکھا، آپ کی شہادت قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ شہادت کے لیے ضروری ہے پہلی چیز کہ آپ نے اس کو مستقیماً دیکھا ہو، ڈائریکٹلی. جب تک آپ اس کو ڈائریکٹلی لائیو، جس کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، خود سے آپ جا کر دیکھیں، جب تک آپ نے خود نہیں دیکھا آپ گواہی نہیں دے سکتے. خوب دیکھنے میں بھی کیا مراد یہ ہے کہ مثلا میں یہاں بیٹھا تھا، میں نے وہاں کوئی چیز ہوتے ہوئے دیکھی، تو کیا میں جا کے گواہی دے سکتا ہوں؟ وہ کہیں گے جب تک آپ اتنی دور سے دیکھ رہے تھے، آپ کا تعلق کیا معاملے سے؟ گزرتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا تو آپ کیا شاہد بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. شاہد کون بنتا ہے؟ شاہد وہ بنتا ہے کہ جو اس معاملے میں انوالو ہو، خود اپنی آنکھوں سے دیکھے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بات کو اس طرح سے فرماتے ہیں کہ وہ کسی بات کی گواہی اس وقت تک مت دو جب تک کہ وہ چیز تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح سے واضح نہ ہو. اب ہاتھ کی ہتھیلی کتنی میرے لیے محسوس و ملموس ہے، میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے بارے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا. لہذا جب تک آپ کسی معاملے کے بارے میں اتنا شور نہ ہو، اس کی گواہی نہ دیں. یہ جو شاہدہ کے مادے کے اندر
اتنا انوالو ہونا پایا جاتا ہے، اتنا موجود ہونا پایا جاتا ہے، اسی سے ایک معنی لیا جاتا ہے جس کا معنی ہے حضور. یعنی کیا؟ آپ کا اس معاملے، اس جگہ پر حضور، آپ کا حاضر ہونا اور پھر ناظر ہونا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ اس طرح سے ہوا، آپ کو شاہد بنائے گا. لہذا شہادت میں جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ آپ کا حضور ہے، یعنی آپ کا حاضر ہونا. اسی حضور کی بنا پر جو شہادت میں پایا جاتا ہے، شہادت کی ضد غیب ہے. لہذا آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا واللہ عالم الغیب والشہادہ. عالم الغیب والشہادہ یہ کیا ہیں؟ یہ دو اپوزٹس ہیں، یہ دو متضاد ہیں. غیب کس کے مقابلے پر ہے؟ شہادت. شہادت سے مراد کیا ہے؟ حضور. پس ہر حاضر اور ہر غیر حاضر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جانتا ہے، اس کے بارے میں علم رکھتا ہے. پس غیب کس کے مقابلے پر آتا ہے؟ شہادت کے. یہ جو ایک سلسلہ آپ نے اسینڈنگ آرڈر میں دیکھا کہ نظر ضعیف سے زیادہ قوی ترین مادے میں سب سے زیادہ قوی کہاں جا کر ہوتی ہے؟ شہادت کے مرحلے میں. شہادت کے مرحلے میں جو قوت حضور ہے اس کا اپوزٹ ہے غیب. خوب، غیب کا کیا معنی ہے؟ غیب کا معنی چھپا ہوا ہونا، ایک عام معنی. خوب، اگر غیب کا معنی چھپا ہوا ہونا ہے تو خفی کا کیا معنی ہے؟ خفی کا معنی بھی چھپا ہوا ہونا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ چھپا ہوا خفی بھی ہوتا ہے، مخفی جس سے ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، اور چھپا ہوا غائب بھی ہوتا ہے. کب عربی میں خفی کا لفظ یا مخفی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور کب غیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ دیکھا ہے جو تیرا ہے، جو میرا ہے، کونین میں جس کا چرچا ہے.